یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی ینچوان میں باربیکیو ریستوران میں گیس دھماکے کے حادثے پر اہم ہدایات۔ چینی نمائندے نے سنکیانگ سے متعلق امور پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اپنا سنجیدہ موقف بیان کیا، اور چین کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ سے افغان اثاثے جلد واپس کرنے کا مطالبہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 21 جون کی شام تقریباً 8:40 پر صوبہ ننگشیا کے ینچوان شہر کے ایک باربیکیو ریستوراں میں گیس کا دھماکہ ہوا۔ اس حادثے میں اب تک 31 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو چکے ہیں۔ حادثے کے بعد چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے زخمیوں کے علاج، معالجے اور متاثرین کے اہل خانہ کی ہر ممکن مدد، حادثے کی وجوہات کے تعین اور ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کے حوالے سے اہم ہدایات کیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں متعلقہ محکموں کو ایسے تمام مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے اور خطرات کی خصوصی جانچ کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے، اور کلیدی علاقوں میں حفاظت کی نگرانی کو مضبوط بنانا چاہیے۔ بڑے حادثات کے واقعات کو مؤثر طریقے سے روکنا چاہیے اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو حقیقی طور پر تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 21 جون کو فرانسیسی حکومت کی دعوت پر چین کے وزیر اعظم لی چیانگ فرانس کا سرکاری دورہ کرنے اور نیو گلوبل فنانسنگ کمپیکٹ سمٹ میں شرکت کے لیے چارٹرڈ طیارے پر پیرس پہنچے۔ لی چیانگ نے کہا کہ چین اور فرانس کے تعلقات نے اعلیٰ سطح کی ترقی کو برقرار رکھا ہے اور ان کی عالمی اہمیت دو طرفہ دائرہ کار سے کہیں زیادہ رہی ہے۔ اس سال اپریل میں چینی صدر شی جن پنگ اور فرانسیسی صدر میکرون نے وسیع پیمانے پر اسٹریٹجک اتفاق رائے حاصل کیا، جس میں چین فرانس جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا ایک خوبصورت خاکہ تیار کیا گیا۔ چین فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ دونوں سربراہان مملکت کے تیار کردہ بلیو پرنٹ کو تعمیراتی ڈرائنگ میں تبدیل کیا جا سکے، دو طرفہ کھلنے کو وسعت دی جائے، چین فرانس اور چین یورپ صنعتی چین اور سپلائی چین کی تعمیر کی جائے، ثقافتی تبادلے کو گہرا کیا جائے اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہاتھ ملا کر عالمی امن، استحکام اور ترقی میں مزید اعتماد اور طاقت ڈالی جائے۔ اسی روز شام کو لی چیانگ نے چین فرانسیسی کاروباری عشائیے میں شرکت کی اور تقریر کی، جس میں فرانسیسی وزیر ثقافت اور دونوں ممالک کے کاروباری حلقوں کے 100 سے زائد نمائندوں نے شرکت کی۔ لی چیانگ چین جرمنی حکومتی مشاورت کے 7ویں دور کے اختتام اور جرمنی کا سرکاری دورہ کرنے کے بعد پیرس پہنچے تھے۔ چند روز قبل پاپوا نیو گنی کے حکومتی اہلکار پیٹر گیل نے چین کے صوبے فوچیان میں ایک اجلاس کے دوران کہا تھا کہ پاپوا نیو گنی اپنے ملک میں مشروم کی کاشت کی چینی ٹیکنالوجی کی ترقی کو مزید فروغ دینے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس وقت چین کی مشروم کاشت کی ٹیکنالوجی دنیا بھر کے 106 ممالک اور خطوں میں پھیل چکی ہے، جو اقوام متحدہ کے 2030 کے پائیدار ترقیاتی ایجنڈے کے نفاذ کے لیے حقیقی قوت محرکہ فراہم کر رہی ہے۔ چین نے 20 تاریخ کو عالمی ترقیاتی انیشیٹو کے نفاذ سے متعلق پیش رفت کی رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں چین کی غربت میں کمی کے اس منصوبے کو بھی شامل کیا گیا۔ مشروم کی کاشت کا یہ طریقہ چین کی جانب سے عالمی مشترکہ ترقی کے فروغ کی ایک اہم علامت بن چکا ہے۔ 24 جون 2022 کو چین کے صدر نے عالمی ترقی کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی مکالمے کی صدارت کی اور چین کی جانب سے عالمی ترقیاتی انیشیٹو کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 32 عملی اقدامات کی تجویز پیش کی۔ یہ تجاویز عالمی ترقیاتی انیشیٹو کی ترقی کی سمت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک سال بعد ان اقدامات کو کیسے نافذ کیا جا رہا ہے؟ رپورٹ کے مطابق نصف عمل درآمد مکمل ہو چکا ہے یا ابتدائی نتائج حاصل کر لیے گئے ہیں۔ غربت میں کمی کے لیے بین الاقوامی غیر سرکاری تعاون کے نیٹ ورک کے قیام سے لے کر گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ڈیجیٹل کوآپریشن فورم کے انعقاد تک کل $50 ملین پر مشتمل تیسرے چائنا FAO ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن ٹرسٹ فنڈ کے آغاز سے لے کر چینی اور افریقی ہسپتالوں کے تعاون کے طریقہ کار کے قیام تک چین کا عالمی ترقیاتی انیشیٹو دنیا کے لیے امید کی کرن بن چکا ہے۔ دنیا کی مشترکہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے چین کے پاس انیشیٹو کے ساتھ اقدامات بھی ہیں۔
21 جون کو چینی وزارت خارجہ کے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے یانگ شاؤخن نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 53ویں اجلاس میں جواب دینے کے حق کا استعمال کرتے ہوئے سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ کے بارے میں اپنے سنجیدہ موقف کا اظہار کیا اور برطانیہ، آسٹریلیا اور چند دیگر ممالک اور چین مخالف NGOs کی جانب سے انسانی حقوق کونسل کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرتے ہوئے چین کو بدنام کرنے اور غلط معلومات پھیلانے کی شدید مذمت کی۔ یانگ شاؤخن نے نشاندہی کی کہ چین عوام کو مرکزی حیثیت دینے کے نظریے پر عمل پیرا ہے۔ چینی طرز کی جدیدیت کو فروغ دینے کے عمل میں انسانی حقوق کے تحفظ کی سطح کو مسلسل بہتر بنایا گیا ہے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ اس وقت سنکیانگ اور تبت پائیدار اقتصادی ترقی، سماجی ہم آہنگی اور استحکام کا سامنا کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی ترقی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہی ہے۔ ہانگ کانگ کے قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کے بعد ہانگ کانگ کے رہائشیوں کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کا حقیقی تحفظ کیا گیا ہے اور عدالتی آزادی اور قومی سلامتی کا مؤثر طور پر تحفظ کیا گیا ہے۔ 21 تاریخ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان مسئلے پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں سلامتی کونسل کے ارکان کے علاوہ افغانستان، پاکستان، بھارت، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے اپنی تقریر میں کہا کہ افغانستان افراتفری سے حکمرانی کی طرف منتقلی کے نازک دور میں ہے، جس کے لیے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی طرف سے مسلسل ان پٹ اور توجہ کی ضرورت ہے۔ چانگ جون نے یہ بھی کہا کہ یک طرفہ پابندیوں کے زیر اثر افغانستان کو خوراک، پینے کے پانی، طبی ساز و سامان اور دیگر ضروریات سے لے کر تعمیراتی سامان جیسے سیمنٹ اور سٹیل کی شدید قلت کا سامنا ہے اور اقتصادی تعمیر نو اور بھی مشکل ہے۔ چین نے متعلقہ ممالک پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے خلاف یک طرفہ پابندیاں اٹھائیں۔ خاص طور پر تشویشناک بات یہ ہے کہ 2021 سے امریکہ نے بیرون ملک افغانوں کے 7 بلین امریکی ڈالر کے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں اور اب تک کوئی بھی رقم افغان عوام کو واپس نہیں کی گئی۔ چانگ جون نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ متعلقہ اثاثے جلد از جلد واپس کرے اور مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر نہ کرے اور افغان عوام کے مصائب میں اضافہ نہ کرے۔ چائنا کوسٹ گارڈ کے ترجمان گان یو نے کہا کہ 21 جون کو امریکی کوسٹ گارڈ کا جہاز آبنائے تائیوان سے گزرا، جس پر عوامی قیاس آرائیوں نے جنم لیا۔ چین کے ساحلی محافظوں کے بحری جہاز نے اس کا پیچھا اور نگرانی کی اور قوانین اور ضابطوں کے مطابق صورتحال سے نمٹا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی کوسٹ گارڈ چین کے دائرہ اختیار میں آنے والے پانیوں میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور قومی اقتدار اعلیٰ، سلامتی اور سمندری حقوق و مفادات کا پوری طرح سے تحفظ کریں گے۔ پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد تیمور اکرم نے کہا کہ چائنا میڈیا گروپ کی اردو سروس پاکستان اور چین کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ میں ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ CMG کی اردو سروس کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سامعین اور ناظرین کی ایک بڑی تعداد اردو سروس کی ریڈیو نشریات اور ٹیلی ویژن پروگرام چائنا ٹوڈے سے مستفید ہوتی ہے۔ اردو سروس کے FM 98 دوستی چینل فیس بک پیج پر فالورز کی تعداد 11 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ فیس بک پیج پر چین سے متعلق مواد اور پاک چین دوستی سے جڑے موضوعات کو ناظرین میں انتہائی پسندیدگی کا درجہ حاصل ہے۔ خالد تیمور اکرم نے مزید کہا کہ CMG کی اردو سروس اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا اداروں کے درمیان تعاون انتہائی خوش آئند ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں شدت آئی ہے اور فریقین کے درمیان وقفے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جو جانی نقصان کا باعث ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے 21 تاریخ کو اعلان کیا کہ حکومت شمالی مغربی کنارے میں ایلی کی یہودی بستی میں 1000 نئے ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کی اجازت دے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے 19 تاریخ کو اسرائیلی حکومت کی جانب سے بستیوں کی توسیع پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔